کہ لو جو ہے نا, جو ایکچوئل جو حب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انسان کو ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے, ڈیلیبریشن کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور ہوتا شادی کی بعد, اور وہ ہوتا شادی کے بعد. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں سمجھتا. وہ دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, جو سارے یوز ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ یار وہ جو بندہ جو آتا ہے نا سامنے, چاہے وہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے, کہیں بھی ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں مل رہا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ دے آر پریزنٹنگ دا بیسٹ ورژن آف دیئر سیلفز, اور اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے. جب ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انسان ہے, اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں, خراٹے بھی مارتا ہے, خراٹے بھی مارتا ہے, وہ واش روم بھی جاتا ہے بغیر برا بھی لگتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نا, اس کے باوجود بھی آپ کو اس بندے سے محبت ہو, یہ محبت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب وہ جو آیت ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, وہ مجھے پوری آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے لو کو کس طرح ڈیفائن کیا, 2 ورڈز ہیں نا, ایک مودہ ہے اور ایک رحمہ ہے. مودہ یہ ہے کہ ٹرانکویلٹی, وہ شخص جو اس سے آپ کو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے وہ آپ کو سکون دیتا ہے بیسیکلی. اگر ایک ایک ورڈ پہ ذرا آپ تول لینا آج کل کے لو کو, کیا آج کا لو آپ کو سکون دیتا ہے؟ بالکل وہ تو سکون نہیں دیتا, آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں, اتنا ہائی مینٹیننس ریلیشن شپس ہیں ہمارے آج. ہاں راتوں کو جاگ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, پھر استغفر اللہ سیکسٹنگ پہ جاتے ہیں آپ, اور پھر پکچرز اور یہ چیزیں, مطلب دس از ہیپننگ, دس از ریئل ورلڈ پرابلمز. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک اور پرسپیکٹو سے بھی سوچتا ہوں, آپ نے وہ مقام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا وہ مقام دینا تھا, وہ آپ نے دے دیا ایک نامحرم کو, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں. اچھا ایک اور چیز ہم کرتے کیا ہیں, مجھے بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کے محبت کروا لی, ٹھیک ہے, نہ نامحرم ساتھ بیٹھنا تھا, نہ اسے گپے مارنی تھی, نہ صحیح سے رات بات کرنا تھا, نہ پروجیکٹس کرنے تھے اکٹھے, اور ہینگ آؤٹس کھانا تھا, کر لیا آپ نے کیا. اب آپ کو جب وہ بریک اپ ہوا یا جب وہ نہیں مل رہا بندہ, تو اللہ پہ دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ تو بندہ نہیں دے رہا مجھے, پھر آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. پھر اللہ پہ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہاں بھائی آئی واز ان ریلیشن شپ, حرام, میں نے غلطی ہوئی مجھ سے, اب وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا, میرے پیرنٹس سے شادی نہیں کر رہے, غلطی آپ نے کی, ڈیٹیں آپ نے ماری. مطلب دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے, یہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, لیکن ڈونٹ بلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یور ایول ڈیڈز. ایک بڑی زبردست بات, ایگزیکٹلی یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اپنے قول میں, سبحان اللہ, اتنا حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ کلیم کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ان پہ ان کا خیال بالکل نہیں کرتے, اور اس لیے ان کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. This is exactly what you're saying, کہ وہ اپنا تو کر نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جب سب کچھ بگڑ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا, چھریوں سے کاٹ دیا یا اپنے آپ کو جلا دیا, کچھ اپنے ایسی چیز کھا لی جو آپ فوڈ پوائزننگ کرے گی آپ کو, اب کہیں اللہ تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا, اب مجھے بندہ دے دے, اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا از ویری پیشنٹ. شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا, محبت کرواتا ہے آپ کو کہ لڑکا کتنا اچھا ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نامحرم کو آپ کی آنکھوں میں بہتر کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور جو ہم نے بات کی تھی نا کہ دیکھنا شیخ, آپ نے جو بات کی تھی نا, this happens even after marriage, you know. ہاں جو نامحرم ہے, بلکہ میں یہاں پہ بڑا بڑی پوائنٹ ہے یہ جو آپ بات کی نا آپ نے, یہ والی, یہ ہم بہت سارے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں نا, وی آر گلٹی آف دس ایز ویل, کہ ہمیں اپنی وائف کی باتیں سب بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور اب وائف کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا this is the plot of شیطان, you know, کہ آپ کی وائف کو وہ آپ کی نظر میں اس طرح بیوٹیفل شاید نہ دکھائے, لیکن نامحرم کو نا وہ ایک مسٹیریسلی بیوٹیفل ایک چیز دکھائے. حالانکہ بیگم بھی وہی عورت ہے جو کہ نامحرم ہے, اور بیگم سے لوگ بھاگنے کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں, اور بیگم کے میکے جانے پہ خوشی کے جوکس بنا رہے ہیں, اور جو نامحرم ہے اسے ملنے کی جو ہے نا خواہشات ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور نارملائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان جوکس کے. کتنی بری بات ہے. حیدر کا تو یہ جو ہے نا یہ بڑا حیدر کا دکھی سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہسبینڈ وائف کے بارے جوکس, جب جادو کی بات کی, ہاروز ماروت کی بات کی, آ کے بات کیا کی ہے فرق کو بھی بین ہماری وسوجی, کہ وہ آپ میاں اور خاوند اور بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں. شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباش کس کو دیتا ہے, اسی چیلے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ, جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے, علیحدگی کروا دی ہوتی ہے. اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں,
this is beyond my comprehension کہ ہم کیونکہ اس کے بارے میں جو کیسے ہاں جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہو نا. سو وین یو جوک اباؤٹ ریلیشن شپس آف ہسبینڈز اینڈ وائفز تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو بیسیکلی. اور جس اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمت ایلیویٹ کیا بالکل آپ اس رشتے کو بلیٹل کر رہے آپ ہو, اس کا تمسخر بنا رہے ہوتے ہو, اور جو حرام ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے ہو. ہم نے کبھی بھی کسی بندے نے ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا ماں اور اولاد کے ریلیشن شپ کا کوئی مذاق اڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل ہزاروں مسائل ہوں گے, ہوتے بھی ہیں. لیکن ماں اور بیٹے کا اگر ریلیشن خراب ہو جائے تو اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے. تو جتنا پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. میں کوئی دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن بات لی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا ریلیشن آپس میں خراب ہو جائے اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ وائف کا ہو جائے. وہ کہتے ہیں when the elephants fight the grass gets crumbled. مجھے ساری اولاد پوری جنریشن پوری امت کا جو بیسک فریم ورک ہے وہ خراب ہوتا ہے.